إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عن أبي هانئ رضي الله تعالى عنه: من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له ابنتها، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اس وقت تو آپ حضرات کے سامنے ہماری گھریلو اور معاشرتی زندگی کی ایک سنگین غلطی کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ وہ سنگین غلطی یا تو احکام شریعت کے نامعلوم ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، جہالت، ناواقفیت کی وجہ سے، یا بے دینی اور اللہ کا ڈر، خوف نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، بے حیائی کے غلبے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ گھریلو زندگی میں اللہ پاک نے کچھ رشتے بنائے ہیں اور ان کو بہت مقدس اور محترم بنایا ہے، جیسا کہ باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے، سسر اور بہو کا رشتہ ہے، اور ساس اور داماد کا رشتہ ہے۔ یہ رشتے آپس میں تقدس کا اور احترام کا تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بڑے پاکیزہ رشتے ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے، باپ کا بیٹی کے ساتھ، داماد کا ساس کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ ایک طریقے سے ماں بیٹے کا رشتہ ہے۔ یہ بہت مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہے۔ اسی طریقے سے ساس اور بہو اور سسر کا رشتہ ہے، بہت مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہے۔ یہ بیٹی سمان رشتہ ہے، بیٹی کی طرح باپ، سسر باپ کی طرح ہے، بہو بیٹی کی طرح ہے۔ لیکن اس وقت تو ہماری سوسائٹی اور معاشرے کے اندر جو بے حیائی کا ماحول پھیل رہا ہے، باطل کی طرف سے پھیلایا جا رہا ہے، اس نے جہاں معاشرے میں اور گھر کے باہر کی زندگی میں اپنے گندے اثرات کو ڈالا ہے، اور بے حیائی اور فحاشی اور چھچور پن کو وجود دیا ہے معاشرے میں، اس کا اثر جو ہے ہمارے گھر کی چار دیواری کے اندر کے رشتوں پر بھی آیا ہے۔ اور کبھی اس بے حیائی کی وجہ سے اور مسائل سے ناواقفیت کی وجہ سے ان رشتوں کے درمیان میں ایسی بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں کہ بیوی شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اور ایسی حرام ہوتی ہے کہ اس کے دوبارہ حلال ہونے کی، نکاح کرنے کی، حلال کرنے کی کوئی شکل باقی نہیں رہتی۔ تو یہ باہر کی بے حیائیوں نے جو ہمارے گھروں کے رشتوں کو متاثر کر رہی ہے، ایسی سنگین غلطیوں کے وجود میں آنے کا سبب ہو جاتی ہے کہ اس غلطی کا جو نتیجہ سامنے آتا ہے اس کی تلافی بالکل ممکن نہیں ہوتی، اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ ایسے نتائج سامنے آتے ہیں بھیانک، جس میں آخرت تو برباد ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر وہ بے احتیاطی کی ہے اور ان اصولوں کو پامال کیا ہے تو آخرت کا وبال تو ہے، دنیا کی نحوست بھی ہے، بے برکتی ہے۔ اللہ پاک برکتوں کو ایسے گھروں سے چھین لیتے ہیں، ایسے گھرانوں سے چھین لیتے ہیں۔ لیکن جو دنیاوی نقصان ہوتا ہے، جو شرمندگی ہوتی ہے، اس نقصان کی کوئی بھرپائی شریعت میں بھی نہیں ہے۔
ان مسائل کو حرمت مساہرت کے مسائل کہتے ہیں. حرمت مساہرت. دیکھیے، انسان کسی اجنبی عورت سے نکاح کرتا ہے. آپ نے کسی سے نکاح کیا تو اس نکاح کرنے کی وجہ سے جس لڑکی سے نکاح کیا ہے اس کے سارے اوپر کی رشتہ داریاں آپ پر حرام ہو جاتی ہیں. ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. نکاح کرنے سے پہلے اس لڑکی کی ماں سے نکاح کر سکتے تھے، اس لڑکی کی دادی سے نکاح کر سکتے تھے، اس لڑکی کی نانی سے نکاح کر سکتے تھے. یہ اوپر کی رشتہ داریاں کہلاتی ہیں. ان کو اصول کہا جاتا ہے. اصول، ان سے نکاح کر سکتے ہیں. اور اس لڑکی کے نیچے کی رشتہ داریاں، یعنی اگر اس لڑکی کی بیٹی ہے، دوسرا نکاح ہے، پہلے شوہر سے اس کی بیٹی ہے یا اس کی پوتی ہے یا اس کی نواسی ہے، آپ اس سے نکاح کر سکتے تھے جی. لیکن جب آپ نے اس سے نکاح کیا تو یہ اوپر کے رشتے آپ پر ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے حرام ہو گئے، اگر آپ کو قیامت تک زندگی ملی ہے. اور نیچے کے رشتے قیامت تک کے لیے حرام ہو گئے. آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے. اس بیوی کے رہتے ہوئے بھی، اور اس بیوی کو آپ نے طلاق دے دیا جب بھی نکاح نہیں کر سکتے. ہمیشہ کے لیے حرام ہو. جب تک بیوی نکاح میں، جب تک یہ اوپر نیچے کے رشتے حرام ہو. وہ بیوی مر گئی یا کسی وجہ سے چھوٹ چھٹا ہو گیا تب بھی وہ اوپر اور نیچے کے رشتے بدستور حرام رہیں گے. یہ ایک مسئلہ ہے. تو یہ مسئلہ تو نکاح کا ہے کہ نکاح کیا تو اس کے اصول و فروع حرام، اس کے اوپر اور نیچے کے رشتے حرام. اسی طریقے سے کسی نے غلط طریقے سے کسی عورت سے تعلق قائم کیا، کسی اجنبی عورت سے، کوئی اجنبی عورت کے باہر کی، اس سے زنا کاری کی، تو اس کی وجہ سے بھی یہی سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں. جس عورت سے زنا کیا ہے اس کے اوپر والی عورتیں اور اس سے نیچے والی عورتیں، یعنی اس کی ماں، اس کی دادی، اس کی نانی، اور اس زنا کی ہوئی عورت کی بیٹی اور پوتی اور نواسی، یہ سب جو آپ کے اوپر حرام. تو جس طرح نکاح سے یہ رشتے حرام ہوتے ہیں، اسی طریقے سے زنا سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. دو چیز ہوئی. تیسری چیز جو اوپر نیچے کے رشتوں کے حرام ہونے کا سبب ہے، جس سے اوپر اور نیچے کے رشتے حرام ہوتے ہیں، زنا نہیں کیا لیکن آپ نے کسی اجنبی لڑکی کو غلط نیت کے ساتھ، بدنیتی کے ساتھ، اندر کی خواہش کے ساتھ میں ہاتھ لگا دیا، یا اس کے جسم کے اندرونی حصے کو دیکھ لیا، اندرونی یعنی اس کی شرمگاہ کے اندرونی حصے کو دیکھ لیا، یا اس کو آپ نے گندی نیت سے اور گندی خواہش سے بوسہ لے لیا. یہ تینوں چیزیں، ان تینوں چیز بس آپ نے اس سے آگے کوئی نہیں، کچھ نہیں کیا ہے. ابھی آپ کے قدم زنا تک نہیں پہنچے، اس سے پہلے اگر آپ نے 3 کام کسی کے ساتھ میں کیا ہے، ان 3 میں سے کوئی ایک کام، تو بھی وہی رشتے حرام ہو جائیں گے آپ کے اوپر ہمیشہ کے لیے. اس کے اوپر کی لڑکیاں، عورتیں، اور اس سے نیچے کی لڑکیاں اور عورتیں، یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں. تو چاہے نکاح کیا ہو کسی عورت سے، ایک، چاہے زنا کیا ہو کسی عورت سے، 2، یا اس کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا ہو. شہوت کہتے ہیں اندر کی جنسی خواہش کو، غلط خواہش کے ساتھ ہاتھ لگایا ہو، بوسہ لیا ہو، یا اس کی شرمگاہ کو شہوت کے ساتھ دیکھا ہو، ان چیز اس سے بھی جو ہے یہ حرمت آ جائے گی. یہ مسائل علماء نے صدیوں پہلے سے بیان کر کے رکھے اور احادیث کے اندر جو ہے اس کا تذکرہ ملتا ہے. ایک روایت ہے متعدد حدیث کی کتابوں میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں ایک صحابی آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اسلام لانے سے پہلے مجھ سے ایک حرکت ہوئی ہے. زمانے جاہلیت میں جب میں تھا، جب تو اسلام نہیں آیا تھا، اسلام کے احکامات نہیں آئے تھے، تو اس زمانے میں مجھ سے ایک حرکت ہوئی ہے. وہ حرکت یہ ہے کہ اللہ کے نبی، میرا ایک غلط عورت کے ساتھ ایک مرتبہ زنا کا تعلق قائم ہو گیا تھا. ایک عورت کے ساتھ میں نے زنا کر لیا تھا. اس کی ایک نوجوان لڑکی ہے، تو کیا میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ارى ذلك، ہرگز نہیں، میں اس نکاح کو بالکل جائز نہیں سمجھتا. ابھی اللہ کے نبی نے کہا کہ اور یہ بات بھی بالکل جائز نہیں ہے کہ تم اس لڑکی کو بیوی بنا کر اس کے بدن کے ان اندرونی حصے کو شہوت کے ساتھ دیکھیں جس کی ماں کے اندرونی حصے کو شہوت کے ساتھ دیکھ لیا ہے. آپ نے اس کی بدن کو شہوت کے ساتھ دیکھ لیا، جائز نہیں ہے کہ اس کی بیٹی کے بدن کو بھی شہوت کے ساتھ دیکھیں.
یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، آپ نے منع فرما دیا. پتہ چلا کہ جس عورت سے نکاح کیا ہے اس کی متعلق جتنی لڑکیاں ہیں نیچے کی وہ سب کے سب حرام ہو جاتے ہیں. ایک دوسری روایت ہے، حضرت ابو حانی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہے جو کہ جو صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی اجنبی عورت کی شرمگاہ کو، کسی بھی عورت کو، اجنبی ہو چاہے رشتہ دار عورت ہو، محرم عورت ہو، کسی بھی عورت کی شرمگاہ کو شہوت کے ساتھ دیکھا تو اس کے لیے اس کی لڑکی سے نکاح کرنا حرام ہے. یہ دو روایتیں میں نے آپ کے سامنے احادیث میں سے پیش کیا. اس کے علاوہ اور بھی متعدد روایتیں اس مضمون کی ملتی ہیں کہ جس کے ساتھ زنا کر لیا یا جس کو شہوت کے ساتھ دیکھ لیا یا جس کو شہوت کے ساتھ چھو لیا، ہاتھ لگا لیا، چاہے تھوڑی دیر کے لیے چھوا ہو، تو مختلف روایتوں میں اس کی مختلف مسائل بیان کیے گئے کہ اس کی اصول و فروع حرام، اس کے اوپر کی و نیچے کی عورتیں حرام. تو علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جس عورت سے نکاح کیا ہو، جس عورت سے زنا کیا ہو، جس عورت سے شہوت کے ساتھ بوسہ لیا ہو، جس عورت کو شہوت کے ساتھ چھوا ہو یا اس کی اندرونی شرمگاہ کو دیکھا ہو، تو اس عورت کے اوپر والے ساری عورتیں اس مردوں کے اوپر حرام ہو جاویں گی، اور اس کے نیچے والی عورتیں اس مردوں کے اوپر حرام ہو جاویں گی، اور اس عورت پر اس مردوں کی اوپر والے سارے مرد اس پر حرام ہو جاویں گے، اور اس مردوں کے نیچے والے سارے مرد اس عورت پر حرام ہو جاویں گے. یہ چار قسم کی چار قسم کے رشتے حرام ہوں گے. جی، مردوں کے عورت کے اوپر والے اور نیچے والے مرد پر حرام، مردوں کے اوپر والے مرد اور نیچے والے مرد یہ اس عورت پر حرام ہو جاویں گے. یعنی مردوں کے ابا، اس مرد کا باپ، اس کا دادا، اس کا نانا، اس سے نکاح کرنا اس کے اوپر حرام. اس مرد کا لڑکا، اس کا پوتا، اس کا نوازا، یہ حرام. تو ادھر سے اوپر کے نیچے کے اور ادھر سے اوپر کے نیچے سے دونوں ایک دوسرے پر حرام ہو جاویں گے. جی سمجھ میں آ رہا ہے؟ مثلا ایک مثال، نام کی مثال لے لو تاکہ بات مسئلہ ذہن میں رہے. جس نے زنا کیا اس کا نام زید ہے، یا جس نے ہاتھ لگایا اس کا نام زید ہے، اور جس عورت کو ہاتھ لگایا اس کا نام زینب ہے. اگر کسی کا نام زید ہو یا کسی کی لڑکی کا نام زینب ہو تو معاف کریں، یہ ایک فرضی نام میں نے کیا ہے. جی، تو زید کے اوپر کے نیچے کے زینب پر حرام، اور زینب کے اوپر کی نیچے کی لڑکیاں زید پر حرام ہو جاوے گی. اور یہ حرام ایسا ہے کہ زندگی بھر یہ حرام ہے. یہ مسائل ہے، اس کی بہت تفصیلات ہیں. اور اسی کے اندر اب وہ رشتے آ جائیں گے جو گھر کے اندر کے رشتے ہیں. مثال کے طور پہ ساس اور بہو کا رشتہ نہیں، جو بہو اور سسور کا رشتہ، یہ رشتہ بھی جو ہے بہت نازک ہے، یہ اسی کے اندر آئے گا. آپ کی بہو آپ کے لڑکے کے نکاح میں اگر یہی ساری حرکتیں جو اجنبی کے ساتھ میں نے بتائی ہے، جو زید نے زینب کے ساتھ کیا ہے، یہی حرکتوں میں سے کوئی حرکت اگر بہو نے ساس کے ساتھ کر لیا، سسور نے بہو کے ساتھ کر لیا، سسور نے اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ میں کر لیا، تو یاد رکھیں جی وہ لڑکی آپ کے لڑکے پر حرام ہو گئی، اور آپ کے دوسرے لڑکے بھی اس کے اوپر حرام ہو گئے. ہاں، تو وہی چار قسم کی عورتیں اس پر حرام ہوگی. ہاں، اور آپ پر بھی اس کے اوپر نیچے کی عورتیں حرام ہو جائیں گی. جی، یہ بہت نازک مسئلہ ہے. یہی مسئلہ باپ اور سگی لڑکی کے درمیان میں، باپ اور اس کی لڑکی، اگر لڑکی 9 سال کی ہو گئی ہو اور لڑکی اس عمر کو پہنچ چکی ہو جس کو دیکھ کر مردوں کو شہوت ہونے لگے، تو اس کے ساتھ بھی باپ کا ایسا معاملہ کرنا، وہ ایسا معاملہ کرنے سے اس لڑکی کی ماں باپ کے اوپر حرام ہو جائے گی. یعنی خود کی بیوی حرام ہو جائے گی. اس لڑکی کی ماں باپ کے اوپر حرام، اس کی دادی باپ کے اوپر حرام. جی، تو یہ ایک ایسا گندا عمل ہے جس سے نہ صرف آخرت کا وبال ہوا بلکہ دنیا ہی کے اندر ہمیشہ کے لیے وہ رشتہ ایسا گندا ہوا کہ اب جو ہے اس بہو کو آپ کے لڑکے کے پر کو دوبارہ نکاح کرنے کے لیے زندگی بھر وہ حلال نہیں ہو سکتی. ہاں، یہ حرمت دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے، موت تک کے لیے.
ایک آدمی ایک طلاق دیتا ہے تو بغیر نکاح کے رجوع ہو جاتا ہے عدت کے اندر. ایک آدمی 2 طلاق دیتا ہے، اگر طلاق رجعی ہے تو بغیر نکاح کے رجوع ہو جاتا ہے. اور طلاق بائنہ دیا تو دوبارہ نکاح کر لو تو وہ عورت دوبارہ حلال ہو جاتی ہے. اور اگر کسی نے 3 طلاق دیا ہے تو نکاح کرنے سے تو حلال نہیں ہوتی جب تک کہ وہ عورت دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے اور وہ اس کے ساتھ ہمبستری نہ کر لے، اس کو طلاق نہ دے دے، جب تک یہ حلال نہیں ہوتی. لیکن بہرحال اس پروسیس کے بعد 3 طلاق کے بعد بھی عورت حلال ہو جاتی ہے، جس کو ہم ہماری زبان میں حلالے کا پروسیس کہتے ہیں. حالانکہ حلالہ کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، کروانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے. لیکن اگر حلالہ ہو گیا تو 3 طلاق کے بعد، 3 طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ حلالہ کرنے کے بعد کم از کم عورت دوبارہ نکاح کے لیے حلال ہو جاتی ہے. لیکن جو حرکتیں میں نے بتائی ہے، جو باپ اور بیٹی کے درمیان میں ہوئی ہے، چاہے اس نے آگے بڑھ کر آخری اسٹیپ کا کام نہ کیا اور شہوت کے ساتھ اپنی سگی لڑکی کو ہاتھ بھی لگا دیا ہے، شہوت کے ساتھ اپنی بہو کو ہاتھ بھی لگا دیا ہے، یا اپنی پوت بہو کو ہاتھ لگا دیا ہے، یا اپنی نات بہو کو ہاتھ لگا دیا ہے، یا اپنی پوتی کو ہاتھ لگا دیا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اپنے شوہر پر حرام ہو جاوے گی. آپ نے اپنی لڑکی کو جو ہاتھ لگایا تو آپ کی بیوی آپ کے اوپر حرام ہو جاوے گی، اور یہ ایسا حرام ہوگی کہ حلال ہونے کی کوئی شکل شریعت میں نہیں ہے. اب حلالہ بھی اس کا راستہ نہیں ہے، ذہن میں اچھی طریقے سے رکھ لیں، یہ پوری زندگی کے لیے حرام ہے. اگر آپ کا بیٹا آپ کی اس بہو کے ساتھ رشتہ رکھ رہا ہے تو وہ جو ہے زنا کاری کا، حرام کاری کا رشتہ ہے. جی، اس کا وبال، اس کی نوسط دنیا کے اندر آئے گی، اس کی پکڑ آخرت میں آئے گی، لیکن دنیا کے اندر بھی یہ رشتہ جو ہے قیامت تک کے لیے، موت تک کے لیے یہ رشتہ حرام اور گندا رہے گا. کوئی شکل نہیں ہے. آپ نے کسی نے اپنی سگی بیٹی کے ساتھ میں یہ حرکت کی ہے، زید نے اپنی سگی بیٹی کے ساتھ حرکت کی ہے، تو زید کے اوپر اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے ایسا حرام ہوگی کہ اب حلالہ وغیرہ کچھ نہیں چلے گا، ہمیشہ کے لیے حرام. داماد اور ساس کا بھی رشتہ ایسا ہی نازک ہے، اس کے اندر بھی شریعت نے جو ہے یہ حدود اور یہ پابندیاں، یہ قوانین رکھے ہیں. ادھر سے ہو یا ادھر سے اگر یہ ایسی حرکت ہوئی، جوان داماد نے ساس کے ساتھ یہ حرکتیں کر لیا، یا ساس نے جوان داماد کے ساتھ یہ حرکت کر لیا، تو اسی طریقے سے اس داماد کی بیوی اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام. داماد نے ساس کے ساتھ یہ حرکت کیا تو اس کی بیوی ہاتھ سے گئی پانی میں، اور ایسی گئی کہ نکل نہیں سکتی. دوبارہ نکاح کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے موت تک. اس کو علیحدگی اختیار کرنا ضروری ہے. طلاق پڑے بغیر یہ حرام ہو جاوے گی. طلاق دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ 1 طلاق، نہ 2 طلاق، نہ 3 طلاق. کہ ادھر گندی حرکت کی، ادھر عورت بغیر کسی عمل کے باہر نکل گئی، اور ایسی نکلی کہ موت تک آپ کے نکاح میں آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جی، یہ حرکتیں وجود میں آ رہی ہے. علماء نے صدیوں پہلے جب یہ مسائل بیان کیے تھے، اس وقت تو کوئی سوچ نہیں سکتا کہ ان رشتوں کے اندر ایسی گندگیاں ہو سکتی ہے. اللہ جزائے خیر دے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری امت کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے کہ مسائل کی اصولی حدیثیں بیان کر دی، اور یہ بات کے علماء نے پھر اس کی تفصیلات بیان کر دی. اس وقت تو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ باپ بھی اپنی پیٹ سے جنی ہوئی اولاد کے ساتھ ایسی حرکتیں کر سکتا ہے، یا اپنے اولاد کی بیویوں کے ساتھ ایسی حرکتیں کر سکتا ہے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن اب یہ مسائل فرضی نہیں رہ گئے ہیں، اب یہ مسائل حقیقی ہو گئے ہیں، اور ہمارے اپنے معاشرے میں، اپنے شہر عزیز میں جو دینداری کا شہر سمجھا جاتا ہے، جو علماء کی کثرت کا شہر سمجھا جاتا ہے، جو اصلاح معاشرہ کے پروگراموں کا جو شہر سمجھا جاتا ہے، جو قرآن پاک کی تفسیر اور درس حدیث کا شہر مانا جاتا ہے، جو دینداری اور دعوت و تبلیغ کا شہر مانا جاتا ہے، اس شہر کے اندر ایسے واقعات اکا دکا نہیں بلکہ کثرت سے ظہور پذیر ہو رہے ہیں اپنے گرد و پیش کے اندر. جی، اب ان میں کچھ معاملات تو ایسے ہیں جو باہر آ جاتے ہیں، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جو پردہ پیشی کی وجہ سے چلتے رہتے ہیں، اور وہ رشتہ حرام ہونے کے باوجود بھی ان رشتوں کو برقرار رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ چھپے ہوئے ہیں. کبھی کبھی گھر کی 4 دیواری میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں تو پردہ ڈال دیا جاتا ہے، گھر کی عزت گھر میں رہے. ایسے واقعات تو سامنے ہی نہیں آتے، لیکن بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو گھر کی 4 دیواری سے سامنے آتے، گھر کی 4 دیواری سے باہر نکل کر یہ سامنے آ چکے ہیں ایسے واقعات. جی،
اور ایک بات یہاں پر اور سمجھ لیجئے، ایک تو انسان اپنے ارادے سے کوئی ایسا گندا کام کرے، اپنی ساس کے ساتھ ایک، اپنی سگی بیٹی کے ساتھ دو، اپنی بہو کے ساتھ تین، یہاں تک کہ اپنی ماں کے ساتھ بھی، ہاں یہ کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے، ہاں اس لیے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیلائی جانے والی بے حیائی نے اتنا رشتوں کو متاثر کیا ہے کہ ماں اور بیٹے کے سگے رشتے بھی جو ہے اس گندگی سے محفوظ نہیں رہ سکے، اس وقت محفوظ نہیں ہے۔ واقعات ہو رہے ہیں سگی ماؤں کے ساتھ میں، تو چاہے سگی بیٹی ہو، چاہے سگی ماں ہو، جی چاہے جو ساس ہو چاہے بہو ہو، یہ چار رشتے ذہن میں رکھو، یہ چار رشتے متاثر ہو رہے ہیں، واقعات ہیں، یہ صرف فرضی مسائل نہیں ہے کہ علماء نے مسائل بیان کر کے چلے گئے، لیکن مگر وہ آج وجود میں آ رہے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ یہ حرکتیں اگر گندی نیت سے ارادے کے ساتھ بھی ہوئی ہے تو یہ سارے رشتے حرام ہو جائیں گے، یہ حرکتیں بھول سے ہوئی ہیں تو بھی حرام ہو جائیں گے، اور غلطی سے ہوئی ہے تو بھی یہ سارے رشتے حرام ہو جائیں گے، غلطی سے، ہاں جان بوجھ کر ہوئے ہو تب بھی حرام ہو جاویں گے، غلطی سے ہوئے ہو تب بھی حرام ہو جاویں گے، بھول چوک کر ہوئے ہو تب بھی حرام ہو جاویں گے، چاہے پاگل پن کی حالت میں ہو تب بھی حرام ہو جاویں گے، نشے کی حالت میں ہو تب بھی حرام ہو جاویں گے، لڑکا لڑکی دونوں میں سے کوئی ایک نشے میں ہو اور ایسی گندی حرکت کر رہے تب بھی جو ہے وہ یہ سارے رشتے جو میں نے بتایا یہ حرام ہو جاویں گے، غلطی سے بھی۔ آج سے کئی سال پہلے ہمارے شہر کا ایک واقعہ، ایک بہت دیندار گھرانہ، حاجی صاحب اور بہت سمجھدار دیندار قسم کے علماء کی صحبت میں رہنے والے، اس وقت میں جو ہے ایک واقعہ پیش آیا کہ رات میں جب یہ اپنی بیوی کو بستری کے لیے جگاتے تھے، تو چونکہ سب ساتھ میں جو ہے سوتے تھے، لڑکی بھی ساتھ میں ہوتی تھی، رات میں جب ان کا معمول تھا، انہوں نے جو خود مسئلے کے اندر فتوے استفتاء کے اندر لکھ کر بھیجا ہوئے کہ میرا معمول تھا کہ جب بھی رات میں ہم بستری کی ضرورت محسوس ہوتی کہ مجھے اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا ہے تو میں اس کو پیروں سے جو ہے جگاتا، پیر جو ہے رگڑتا، تو ظاہر بات ہے کہ جب ہم بستری کے لیے اٹھا رہے تو اندر میں شہوت ہوگی، لیکن ایک دن غلطی سے ایسا ہوا کہ میرا پیر میری لڑکی کو لگ گیا، میری لڑکی 9 سال سے اوپر کی تھی، تو یہ جو لڑکیوں اپنی لڑکی کے ساتھ ایسی حرکت ہو جائے تو اس میں شرط ہے کہ لڑکی 9 سال یا اس سے اوپر کی ہو، جو شہوت کی عمر کو پہنچ چکی، بہت چھوٹی لڑکی ہے تو یہ مسائل نہیں آئے گی، اس میں حرمت نہیں آئے گی، تو وہ لڑکی میری جو 9 سال سے اوپر کی تھی، غلطی سے میں اپنی بیوی سمجھ کر اس کے پیر کو اپنا پیر رگڑ دیا اور فوراً احساس ہوا تو میں جو ہے وہ ہو گیا، لیکن چونکہ علماء کی صحبت میں رہنے والے تھے انہوں نے پھر جو مسئلہ نکالا، دارالعلوم دیوبند مسئلہ کیا، تو وہاں سے یہ مسئلہ آیا کہ آپ کی عورت اگرچہ غلطی سے آپ کی بیٹی کو پیر لگا ہے، آپ نے اپنی بیوی سمجھ کر اپنی لڑکی کو پیر لگایا ہے، لیکن چونکہ اس وقت تو آپ کے اندر شہوت تھی اور آپ کی لڑکی چونکہ شہوت کی عمر کو پہنچی ہوئی تھی، 9 سال کی تھی، چاہے وہ سوئی ہوئی تھی نیند کی حالت میں، لیکن آپ کی اہلیہ آپ کے اوپر حرام ہو چکی، اب آپ اس کو اپنے سے علیحدہ کر دیں، جو ہے یہ ضروری ہے، آپ اس سے ازدواجی تعلقات اور میاں بیوی والا رشتہ نہیں رکھ سکتے، چنانچہ غلطی ہو گئی تھی، دیندار تھے، اللہ کا ڈر خوف تھا، انہوں نے فوراً علیحدگی جو ہے اختیار کر لی، آج تک بیچارے جو ہے علیحدہ رہ رہے ہیں، وہ اپنی بیوی کو جو ہے نان نفقہ پہنچاتے ہیں، آج بھی وہ رشتہ موجود ہے، جو ہے یہ غلطی ہوئی، ایک غلطی کی وجہ سے ہوا، تو یہ مسئلہ جان بوجھ کر کرنے پر منحصر نہیں ہے، غلطی سے ہو جائے تب بھی جو ہے بیوی حرام ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے جان بوجھ کر ہو تو پھر تو بدرجہ والا حرام ہونا ہے۔ کتنے واقعات ہیں لاک ڈاؤن کے اندر، جو رکامہ پن ہوا نا، لوگ فرصت میں تھے، اس کے اندر اس موبائل کی بے حیائیوں نے بہت سارے ایسے رشتوں کو گندا کر دیا ہے، گھروں میں تھے، فرصت تھی، علماء نے کہا کہ فرصت یہ معصیت کا دروازہ ہے، فرصت یہ گناہوں میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، لوگ فرصت میں تھے، کیا کریں گے؟ موبائل دیکھیں گے، اور موبائل کی بے حیائی نے یہاں سگے رشتوں کو متاثر کیا ہے۔ مسئلہ آیا میرے پاس میں، ایک ساتھی نے دوسرے ساتھی کو لایا، اور وہ ساتھی بھی ایسا جو دین سے دور نہیں، دین کے کام میں لگا ہوا، وہ میرے پاس میں لائے، بولے اس نے کہا کہ بول کیا ہوا؟ کہا کہ مفتی صاحب لاک ڈاؤن میں ہم لوگ جو ہے رات میں سوئے ہوئے تھے، مجھ سے دانستہ طور سے
یہ غلطی ہو گئی کہ میں نے میری لڑکی کے ساتھ غلط کام کیا اور ایک بار نہیں کئی بار کیا. تو میں نے اس کی وجہ پوچھی کہ عورت بھی, کہا کہ عورت بھی ہے, سب کچھ ہے. لیکن بولے میں لاک ڈاؤن کے اندر موبائل میں جو ہے نا ساری چیز دیکھا کرتا تھا, تو اس میں ایک بار جو ہے میری شہوت اور میرے اندر کی خواہش میرے قابو میں نہ رہی اور میں نے میری لڑکی کے ساتھ منہ کالا کر لیا. میں نے کہا کہ اب کوئی راستہ نہیں, اب آپ اپنی گھر والی کو چھوڑ دو. کہا کہ بہت ڈینجر ہے میری گھر والی, اگر میں اس کو بتاؤں گا تو بالکل میری خیریت نہیں ہوگی, میرے سسرال والے بھی بہت ڈینجر ہیں. پھر میں بولا یہ تو تمہارے سمجھنے کا کام ہے, آپ کوئی طریقے سے جھگڑا کرو. ہاں ہمیشہ جھگڑا ہوتے رہتا ہے, جھگڑے کے اندر طلاق کا لفظ بول دو تو یہ سمجھے گی کہ ہاں طلاق کی وجہ سے علیحدگی ہوئی ہے اور آپ کی بات بھی رہ جائے گی. لیکن وہ اتنا بزدل تھا کہ طلاق بھی نہیں دے رہا اور ابھی بھی وہ اپنی بیوی کے ساتھ ویسا ہی رہ رہا ہے. مجھے دیکھ کر بہت کڑن ہوتی ہے کہ اللہ کوئی اس کو کوئی ایسی شکل سے یہ جو حرام تعلقات قائم کیے ہوئے اس سے علیحدہ ہو جائے. جی اس لیے دوستو یہ بہت بڑا ناسور ہے, اس کے لیے وقت ختم ہو گیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ساری دانستہ یا نادانستہ طریقے پر غلطی سے یا جان بوجھ کر کوئی ایسی غلطی آپ سے ہونے نہ پائے, اس کے لیے علماء نے کچھ احتیاطی تدابیر بتائی ہے. گھر کی اندر کی چار دیواری میں رہتے ہوئے آپ ان احتیاطی تدابیروں کو جو اختیار کریں گے, اور سب سے بڑی احتیاطی تدبیر کیا ہے, انسان کے اندر اللہ کا تقویٰ ہو, جو روکنے والی چیز ہے, جو تنہائی میں بھی گناہوں سے روکتی ہے, مجمع میں بھی گناہوں سے روکتی ہے. ہاں دینداری اور اللہ کا تقویٰ. اس کے علاوہ کچھ عملی احتیاط کے طور پر تدبیریں ہیں, آپ ان تدبیروں کو اپنے گھروں میں اختیار کریں. ہاں اور اس تعلق سے یہ امت میں شعور اور بیداری پیدا کرے اور اپنے گھر کے لوگوں میں بھی شعور اور بیداری پیدا کرے. یہ جو رشتے ہیں, بہو ہے, ساس ہے, والدہ ہے اور 9 سال یا اس سے زیادہ عمر کی اپنی سگی بیٹی ہے, یہ 4 رشتوں میں کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کریں. ان رشتوں سے جسمانی خدمت نہ لیں, خاص طور سے ہاں جب ساس بیمار ہو جاتی ہے, بہو بیمار ہو جاتی ہے, ہاں تو جسمانی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے خاص طور سے. تو چاہے عدالت و بیماری میں ہو چاہے عام حالات میں. ہاں سسر یہ اپنی بہو سے, ہاں اور اسی طرح ساس اپنے داماد سے, اور اسی طریقے سے جو ہے باپ جو ہے اپنی جوان لڑکی سے یہ جسمانی خدمت لینے سے گریز کرے. یہ احتیاطی تدبیر ناجائز نہیں ہے, حرام نہیں ہے, لیکن حرام تک نہ پہنچنے پائے اس کے لیے یہیں پر قدم روک دو. اس لیے کہ شریعت نے جو بے حیائی کا دروازہ بند کیا ہے وہ بالکل عین وقت پہ نہیں بند کیا ہے بلکہ بہت دور سے بند کیا ہے, ہاں تاکہ اس بے حیائی کا دور دور تک وجود میں آنا ممکن نہ ہو سکے. ہاں اس لیے یہیں پر دروازہ بند کر دو. خدمت لینا جسمانی جائز ہے, آپ کی بہو ہے, آپ کی ساس ہے, آپ کی سگی بیٹی ہے, جائز ہے, لیکن احتیاطی تدبیر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جسمانی خدمت نہ لیں. ان رشتوں میں آپس میں بے تکلفی نہ قائم کی جائے, بے تکلفی نہ ہو, ایک حجاب رہے, ایک ڈسٹینس رہے, ذہنی اعتبار سے بے تکلفی نہ ہو. کسی بھی موقع پر تنہائی میں یا مجمع میں ان سے معانقہ نہ کریں, ساس داماد سے ہو یا جو اسی طریقے معانقہ نہ کریں. اسی طریقے سے ان ساری عورتوں کو ایک رنگ کا کپڑا نہ پہنائیں. شادی بیاہ میں ایک رنگ کا کپڑا ہوتا ہے نا, تو اس میں کنفیوز ہو جاتا ہے انسان, جو ہے کسی کو کچھ اور اپنی بیوی سمجھ کر اس کے پاس چلا جاتا ہے. ہاں تو اپنی ماں اور اپنی بیوی کو ایک رنگی کپڑا نہ پہنائیں, یا کسی ایک جگہ جمع ہے تو ساس اور اس کی بیٹی, بیوی اور ساس ایک رنگ کا کپڑا نہ پہنے. یہ احتیاطی تدبیر ہے, ناجائز نہیں ہے, آپ پہناؤ, لیکن یہ احتیاطی تدبیر ہے کہ یہ سارے رشتے ایک رنگ کے کپڑے نہ پہنے. 7 سال کے بچے ہو جائیں, بچے اور بچیاں, ان کے بستر ماں باپ سے علیحدہ کر دو. حدیث پاک میں ہے کہ جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم کرو اور ان کے بستر علیحدہ کر دو. جی تو یہ حدیث میں بھی یہی جو بہت دور سے دروازہ بند کیا گیا ہے, 7 سال کی عمر میں بالغ نہیں ہوتے اور شہوت کی عمر کو نہیں پہنچتے, لیکن کہا گیا کہ دروازہ یہی سے لگاؤ, یہی سے لاک کر دیا شریعت میں. تو 7 سال میں بستروں کو علیحدہ کر دو. شوہر کی رات میں مسلسل غیر حاضری نہ ہونا پائے. کبھی لوگ تلاش معاش میں روزی کے لیے کوئی ڈراور لوگ جاتے ہیں, ہاں تو کئی رات تک نہیں رہتے. ہاں تو ایسے واقعات کہ جو شوہر گیا ہے تلاش معاش کے لیے 5 دن 8 دن 1 ہفتے کے بعد آ رہا ہے اور ادھر جو ہے معاملہ گڑبڑ ہو گیا. جی ہاں سسر کی نیت خراب ہوئی, اس نے جو ہے بہو کے ساتھ منہ کالا کر لیا. ہاں یہ زیادہ دور کی نہیں ابھی ہے, اور ابھی میرے سامنے ایک واقعہ ابھی چل ہی رہا ہے. ہاں اللہ معاف کرے.
اور اگر ایسی نوبت آ جائے تو پھر اس کا انتظام بندوبست کر کے جائے شوہر، کچھ بندوبست کرے، بہت ساری تدبیریں ہو سکتی ہے بندوبست کرنے کی، ہاں یا تو اپنی ماں کو وہاں پر سلا کر جاوے اپنی بیوی کے ساتھ میں، یا پھر وہاں سے علیحدہ انتظام کر کے جاوے، تلاش معاش میں جانا ہے، مجبوری ہے تو پھر اس کا کوئی بندوبست کرے، ورنہ عام طور پہ یا پھر کمانے کے لیے سعودی چلے گئے حضرت زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں، تو پھر ہاں اس میں یہ واقعات ہوتے ہیں تو کوئی بندوبست کر کے جاوے۔ اور اگر باپ کے تعلق سے یہ ہے کہ باپ چھچورا ہے، فحش قسموں کا ہے، بدنیت ہے، اس کی نظر اچھی نہیں ہے، تو پھر ایک گھر میں اپنی بیوی اور باپ کو نہ رکھیں، الگ کر دیں، یہ احتیاطی تدبیر ہے۔ ہاں اگرچہ رشتہ بہت محترم ہے، ہاں لیکن ہاں بے حیائی کا غلبہ اتنا ہو چکا ہے کہ یہ رشتے بھی جو محفوظ نہیں الگ رکھیں۔ جی باپ کو برا لگتا ہے برا لگے، پوری زندگی کا سوال ہے، پوری آخرت کا سوال ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا سوال ہے، تو بدنیت باپ کو اپنی بیوی کے ساتھ ایک گھر میں نہ رکھے۔ جی بیت الخلا اور باتھ روم آپ کا ہے تو مکمل پردے والا ہونا چاہیے، دروازے والا ہونا چاہیے کہ اندر سے کڑی ہو۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے باتھ روم ایسے ہوتے ہیں کہ بس ایک پردہ ڈال دیا ہو گیا، تو اس میں بعض مرتبہ کچھ غلطیاں ایسی ہو سکتی ہے ہاں جس سے جو ہے یہ رشتے حرام ہو سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ سے آپ کی بیوی نکل سکتی ہے۔ تو باتھ روم میں بیت الخلا مکمل پردے دار ہو، دروازے والے ہو، اندر سے کڑی ہو، یہ نہیں کہ جو ایک طرف سے کھلا ہے اور نہانے کے ٹائم پہ پردہ ڈال دیے، ضرورت پوری کرنے کے ٹائم پہ پردہ ڈال دیے، کیونکہ نظر پڑنے سے بھی جو ہے رشتے حرام ہو جاتے ہیں، نظر پڑتے وقت اگر شہوت ہو جاوے تو رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے باتھ روم اور بیت الخلا یہ مکمل طور سے با پردہ ہو۔ جس وقت آپ اپنی بیوی سے ملاقات کر رہے ہو تو گھر کا دروازہ بالکل اندر سے بند ہو، ہاں یہ نہیں کہ بے احتیاطی کے ساتھ کرے، اچانک کوئی آ گیا، ہاں آپ کی لڑکی آ گئی اور اس کی نظر پڑ گئی، یا کوئی اور آ گیا، ہاں آپ کی بہو آ گئی اور نظر پڑ گئی، تو پھر معاملہ خراب ہو جائے، کیونکہ نظر پڑنے سے بھی رشتے بگڑ جا رہے ہیں۔ میں نے جیسا کہ مسئلہ بتایا، جب آپ بستر پر بیوی کے پاس جائیں تو اچھی طرح اطمینان کر لیں کہ یہ میری ہی بیوی ہے۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بے احتیاطی میں کبھی لڑکی سو جاتی ہے، آپ بستری کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اطمینان کر لیں کہ میرے بیڈ پر، میری پلنگ پر میری ہی بیوی ہے اور کوئی نہیں ہے، میری ساس یا میری بیٹی نہیں ہے، یہ اطمینان کر لیں۔ جی اسی طرح گھر کی چار دیواری میں عورتوں کو نیم برہنہ لباس نہ پہنائے، اس لیے کہ نیتوں کے گندا ہونے کا یہ بھی سبب ہے۔ بیٹی باپ کے سامنے نیم برہنہ لباس، تو سوشل میڈیا کی گندگی کی وجہ سے ذہن اتنے گندے ہو گئے ہیں کہ گندی نگاہوں سے ہمارے جو سگی لڑکیاں بھی محفوظ نہیں رہتی ہے باپ کی گندی نگاہوں سے۔ اس لیے بہو ہو اس کو بھی کہے کہ نہیں مکمل لباس پہنے، بیٹی ہے اس کو بھی کہے کہ مکمل لباس پہنے۔ ہاں تو گھر کی خواتین کو نیم برہنہ یعنی آدھا کھلا آدھا ڈھپا ہوا لباس، بدن کو آدھا ڈھانپنے والا آدھا کھلا رکھنے والا لباس نہ پہنائے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے سسر بہت خدمت گزار ہوتے ہیں بیوی کی اور جو بہو کے، ہاں وہ بیٹھا کر موٹر سائیکل پہ ان کو لے کر جاتے ہیں بازار اور جو میکے، ہاں اور جو ہے ڈیوٹی پہ چھوڑ دے، ہاں یہ بہت بے احتیاطی کی بات ہے۔ اگر سسر جو ہے اگر بہو کم عمر کی ہے، جوان ہے، یا سسر جو ہے جوان ہے، کوئی ایک جوان ہے، تو یہ ایک ایسی بے احتیاطی ہے کہ اس میں کبھی بھی انسان کا بدن جو ہے بہو کے بدن سے ٹچ ہو جاوے اور اندر میں شیطانی خیال آ جاوے اور ٹچ ہو جاوے تو یہ آپ کی بہو آپ کے بیٹے کے ہاتھ سے نکل گئی۔ جی اس سے احتیاط کریں۔ جسمانی خدمت جس طریقے سے اسی طریقے سے موٹر سائیکل پر پیچھے بغیر درمیان میں کوئی آڑ رکھے جو ہے لے کر جانا، ہاں یہ بھی احتیاط کے خلاف ہے۔ اس احتیاط کو بھی، اس احتیاطی تدبیر کو بھی ہاں جو گھر کے مرد اختیار کرے کہ اپنی بہوؤں کو موٹر سائیکل پر جو ہے لے کر باہر نہ جاوے، موٹر سائیکل کی سواری نہ کرے۔ اور اسی طریقے سے کبھی کبھی ماں مر جاتی ہے، ہاں اور باپ کی عمر ایسی ہے کہ اس کے اندر جو ہے عورت کا تقاضا ہے، تبھی تقاضا موجود ہوتا ہے، اتنا بوڑھا نہیں ہوتا ہے، تو خامخواہ اس کو نکاح کرنے سے نہ روکے، ہاں باپ کا نکاح کرا دے نکاح ثانی، ہاں ورنہ پھر انسان کی اپنی ضرورت ہے، شیطان ساتھ میں لگا ہوا ہے، جب یہ تقاضا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ جو ہے اس کا اثر گھر کی کسی عورت کے اوپر ظاہر ہو جاوے، ہاں اس لیے ماں کا انتقال ہو جاوے اور باپ کی عمر جو ہے ابھی طبی خواہشات موجود ہے، جنسی خواہشات موجود ہے، تو اس کے نکاح کا انتظام کرے، نہ کرے تو نکاح کروائے کہ ابو جان نہیں آپ کرو،
اور باپ نکاح کرنا چاہے تو بیٹے آڑے نہ ہے کہ بیٹے ابا شرم لگ رہی کیا اتنی عمر میں بھی. اگر اتنی عمر میں گڑبڑ کر دیا تو کیا کرے گا تو؟ تیری گھر والی کے ساتھ کچھ گڑبڑ کر گیا تو ہمیشہ کے لیے مصیبت میں پہنچ جائے گا, معاشرے کی یہ بدنامی الگ ہوگی. اس لیے سیدھے باپ کا کوئی نکاح کر دے, اس کے لیے رکاوٹ نہ بنے. اور آخری بات, ان مسائل کو اپنے گھر کی عورتوں کو تعلیم دینا, ان کو سب یہ مسائل معلوم ہو کہ کس کے ساتھ دھکا لگنے سے, خواہش کے ساتھ چھو لینے سے یا دیکھ لینے سے یہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں. یہ ان کو علم دین, ان کے ان مسائل کا جو ہے مذاکرہ کرائے, اس سے واقفیت ہوگی تو ان کے اندر احتیاط پیدا ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ اس گندی برائی سے معاشرے کو پاک فرمائے اور ہماری سوسائٹی اور ہماری گھریلو زندگی کے رشتوں کے تقدس کو باقی رکھے, اور باہر کی پھیلنے والی بے حیائی سے ہمارے گھر کی چار دیواریاں ان کے رشتوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سنت